سورہ بقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ آیات 6-7۔ ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون۔ اے رسول، جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا ہے ان کے لیے سب برابر ہے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ختم اللہ على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم۔ خدا نے ان کے دلوں اور کانوں پر گویا مہر لگا دی ہے کہ نہ کچھ سنتے ہیں اور نہ سمجھتے ہیں، اور آنکھوں پر بھی پردے پڑ گئے ہیں، ان کے واسطے آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ چند اہم نکات۔ 1، تشخیص کی قدرت کا چھن جانا دلیل جبر نہیں۔ پہلا سوال جو یہاں پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ آیت کے مطابق اگر خدا نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے تو پھر وہ مجبور ہیں کہ کفر پر باقی رہ جائیں، تو کیا یہ جبر نہیں؟ قرآن میں اس آیت کی طرح اور بھی ایسی آیات موجود ہیں۔ ان حالات میں انہیں سزا دینے کے کیا معنی ہیں؟ اس سوال کا جواب خود قرآن نے دیا ہے، اور وہ یہ کہ حق کے مقابلے میں ان لوگوں کا اصرار اور ہٹ دھرمی، ان کی طرف سے ظلم اور ستم اور کفر کا استمرار و دوام ان کی حصہ شناخت پر پردہ پڑ جانے کا باعث بنتا ہے۔ سورہ نساء آیت 155 میں ہے، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم۔ خداوند عالم نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ سورہ مومن آیت 35 میں ہے، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار۔ اس طرح خدا ہر متکبر اور ستمگر کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اسی طرح سورہ جاسیہ آیت 23 میں ہے، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله افلا تذکرون۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے ہوائے نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے، لہٰذا وہ گمراہ ہو گیا ہے، اور خدا نے اس کے گوش و دل پر مہر لگا دی ہے اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسان کی حصہ تشخیص کا سلب ہو جانا اور آلات تمیز و معرفت کا بیکار جانا ان آیات میں چند ایک علل کا معلول شمار ہوا ہے۔ کفر، تکبر، ستم، پیروی ہوا و ہوس سے سرکش، تعصب اور حق کے مقابلے میں اصرار۔ حقیقت میں یہ حالت انسان کے اعمال کا عکس العمل اور بازگشت ہے، کوئی اور چیز نہیں۔ اصولاً یہ ایک فطری امر ہے کہ اگر انسان ایک غلط کام کو مسلسل کرتا رہے تو آہستہ آہستہ اس سے مانوس ہو جاتا ہے۔ پہلے ایک حالت ہے، پھر وہ ایک عادت بن جاتی ہے، گویا وہ روح انسانی کا جزو ہو جاتی ہے، اور کبھی معاملہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ انسان کا پلٹ آنا ممکن نہیں رہتا، لیکن اس نے جان بوجھ کر یہ راستہ اختیار کیا تھا، لہٰذا عواقب و انجام کا بھی خود ذمہ دار ہے، اور اس میں جبر کی کوئی بات نہیں، بالکل اس شخص کی طرح جو خود اپنی آنکھ پھوڑے اور کان ضائع کر دے کہ دیکھ سکے نہ سن سکے۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ ان افعال کی نسبت خدا کی طرف دی گئی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نے اس قسم کے افعال میں ایسی خاصیت رکھی ہے۔ یہ بات خاص طور پر غور طلب ہے۔ قوانین آفرینش سے اسی مفہوم کی پورے طور پر عکاسی ہوتی ہے۔ جو شخص صحیح اور سچے تقوی اور پاکیزگی کو اپنا پیشہ بنا لے، خداوند عالم اس کی حصہ تمیز کو زیادہ قوی کر دیتا ہے اور اسے خاص ادراک نظر اور روشن فکری عطا کرتا ہے، جیسے سورہ انفال میں آیت 29 میں ہے، یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ اے ایمان والو، اگر تم تقوی کو اپنا پیشہ قرار دو تو خداوند عالم تمہیں فرقان یعنی وسیلہ ادراک حق و باطل عطا کرے گا۔
اس حقیقت کو ہم نے روزمرہ کی زندگی میں بھی آزمایا ہے۔ بعض ایسے اشخاص ہیں جو غلط کام شروع کر دیتے ہیں اور ابتدا میں خود معترف بھی ہوتے ہیں کہ 100% غلط کاری اور برائی کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور اسی بنا پر وہ اس کام سے دکھی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ اس سے مانوس ہو جاتے ہیں تو وہ دکھ ان سے دور ہو جاتا ہے، اور رفتہ رفتہ معاملہ یہاں تک جا پہنچتا ہے کہ نہ صرف انہیں اس کام سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی بلکہ وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اسے انسانی یا دینی ذمہ داری سمجھنے لگتے ہیں۔ حجاج ابن یوسف، جو دنیا کا سب سے بڑا سفاک اور ظالم انسان تھا، اس کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ اپنے ہولناک مظالم اور سفاکیوں کی توجیح میں کہتا تھا، یہ لوگ گناہ گار ہیں، لہٰذا مجھ جیسا شخص ان پر مسلط رہنا چاہیے تاکہ ان پر ظلم کرے، کیونکہ یہ اس کے مستحق ہیں۔ گویا وہ جس قدر قتل، خون ریزی اور ظلم کرتا تھا، اس کے لیے اپنے آپ کو خدا کی طرف سے مامور سمجھتا تھا۔ کہتے ہیں چنگیز خان کے ایک سپاہی نے ایران کے ایک سرحدی شہر میں تقریر کی اور کہنے لگا، کیا تمہارا یہ اعتقاد نہیں ہے کہ خدا گناہ گاروں پر عذاب نازل کرتا ہے؟ ہم وہی عذاب الہی ہیں، لہٰذا کسی قسم کے مقابلے کی کوشش نہ کرنا۔